الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے معدے کا السر یا معدے کا زخم یا آنتوں کا زخم۔ یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب معدہ انتہائی خراب ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی بادی چیزیں وافر مقدار میں استعمال کرنے سے، یعنی ترشی اور تیزابی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے، جیسے دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، بڑا گوشت، تلی ہوئی چیزیں، مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے معدے کے اندر جو ہے وہ زخم بن جائے یا پھر آنتوں کے اندر زخم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک آسان سا، سمپل سا، سادہ سا نسخہ بتاتا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ آنتوں میں زخم ہو، آنتوں کا کینسر ہو، معدے کے اندر زخم ہو، معدے کا کینسر ہو، تو اس حوالے سے یہ نسخہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ تو یہ نسخہ استعمال بھی کریں، لیکن خاص طور پر جو غذا ہے اس کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ اس میں بکری کا دودھ استعمال کریں، ٹنڈے استعمال کریں، کدو استعمال کریں، اور مونگ کی دال ہے، بکرے کا گوشت ہے، شوربے والا، کالی مرچ میں بنا کے، تیز مسالے، مرچ مسالے سے اس میں مکمل آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو پہلے تشخیص ہونا بھی اس کی ضروری ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن ان کی تحریک جو ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، یعنی پانی والی تحریک ہوتی ہے، ٹھنڈی جو ہے وہ تحریک ہوتی ہے، رطوبات والی تحریک ہوتی ہے، ٹھنڈا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو گرمی سمجھ کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ مزید دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلے درست تشخیص ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا چند دنوں کے اندر ہی معدے کا السر ہو، معدے کا زخم ہو، معدے کا کینسر ہو، آنتوں کا زخم ہو، آنتوں کا کینسر ہو، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے سمپل سی 4 چیزیں لینی ہے۔ سونف آپ نے 50 گرام لینا ہے، ملٹھی 50 گرام لے لیں، ہلدی 50 گرام لے لیں، اور مستگی رومی جو ہے وہ 10 گرام لے لیں۔ چاروں چیزوں کا آپ سفور بنا لیں، لیکن اس میں مستگی رومی کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے کوٹنا نہیں ہے۔ کوٹیں گے تو یہ گوند ہے وہ آپ بالکل خراب ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ نے گرائنڈ کے اندر ہلکا سا اس کو پیس لینا ہے، اور پھر چاروں چیزوں کو آپ نے سفور بنا کے چھوٹی 1 چمچ صبح کو لے لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور 1 چمچ جو ہے وہ شام کو لے لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ چند دنوں تک آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔